الحمد لله خالق الوجود من العدم وجاعل النور من الظلم ومخرج الصبر من الألم فملك التوبة على الندم فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم ونصلي على رسوله الأكرم والكتاب المحكم وكمال النبيين والخاتم سيد ولد آدم الذي بشر به عيسى بن مريم ودعا لبعثته إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين كان يرفع قواعد بيت الله المحرم وصلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه خير الأمم الذين بارك الله بهم كافة الناس عرب منهم الأجم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کا رکوع نمبر 4 کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور ہم کوشش کریں گے پورے رکوع کا مطالعہ کرنے کی. ہم نے جو 10 کمانڈمنٹس تھیں جو کہ بنی اسرائیل کو دی گئی تھیں اس کا جو قرآنی ورژن ہے اس کا مطالعہ کر رہے تھے عمل صالح کے تناظر میں. بات ہماری شروع ہوئی تھی کہ بندہ مومن کے بنیادی اوصاف سورہ مومنون کی روشنی میں، پھر تکمیلی اوصاف، اور پھر بات انڈیویجول سے بڑھ کر خاندان کی بنیاد پر عمل صالح کیا ہوتے ہیں، اور پھر ایک معاشرے کے عمل صالح کیا ہوتے ہیں، اسی کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں. پہلی آیت جو کہ ہم نے تلاوت کی، اور زنا کے پاس بھی نہ جاؤ بے شک وہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے. مرد و عورت کا جنسی اختلاط جبکہ ان کے درمیان نکاح یا مالک اور کنیز کا رشتہ نہ ہو زنا کہلاتا ہے. اور آج کل کے حالات کے مطابق صرف اور صرف نکاح ہی ایک مرد و عورت کے درمیان حلال راستہ ہے، جبکہ مالک اور کنیز والا معاملہ ایک وقتی معاملہ ہوا کرتا ہے جو کہ پیش آیا کرتا تھا اور پیش آ سکتا ہے کسی جنگ کے نتیجے میں، لیکن عام حالات میں صرف نکاح ہی ایک جائز رشتہ ہے. زنا ایک ایسا گناہ ہے جس سے بچنا انسان کے لیے بہت ہی مشکل ہے. اور کیوں مشکل ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر زوردار جنسی جذبات رکھے ہیں تاکہ نسل انسانی کی افزائش ہو سکے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر ساتھ یہ بھی کر دیا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ سے مراد اس کے تمام راستوں کو بند کرنے کا حکم ہے جو زنا کی طرف لے کر جاتے ہیں. آج کل کے معاشرے کے اندر یا قانون کے اندر جو بھی قانون بنائے جاتے ہیں اس میں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ جرم کرنے سے پہلے اس کا سدباب کرنے کی کوشش کی جائے. اسلام اس حوالے سے یہ حکم دیتا ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جایا جائے. وہ راستے جو اس کی طرف لے کر جاتے ہیں اس کو بھی اسلام بند کرنے کی طرف بند کرتا ہے اور اس کی طرف نہ جانے کی ترغیب کرتا ہے. اور کیسے کرتا ہے اس کا ہم تھوڑا سا اجمالی جائزہ
اسلامی معاشرے کی نمایاں خصوصیات کے ذیل میں کریں گے۔ سب سے پہلی چیز کہ مخلوط معاشرت سے اجتناب۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ زنا سے اجتناب، تو اس کا پہلا حصہ، پہلا جو اس کی طرف راستہ ہے کہ مخلوط معاشرت سے اجتناب کی طرف حکم دیتا ہے کہ مردوں اور عورتوں کا علیحدہ علیحدہ دائرہ کار ہے، مرد کا گھر سے باہر جبکہ عورت کا گھر کے اندر۔ مکانات کی خاص تعمیر، طرز تعمیر کی زنانہ حصہ الگ اور مردانہ حصہ الگ، اور 40-50 سال پہلے یہ چیز مکانات کی طرز تعمیر میں نمایاں طور پر نظر آیا کرتی تھی۔ اور پھر ایسی محفلوں اور تقریبات کی حوصلہ شکنی جس میں مخلوط اجتماع کا امکان ہو۔ نمبر 2، اسلامی معاشرے میں جو دوسری چیز، گھر سے پہلے اندر کی بات ہوئی اور اب باہر کی بات، کہ گھر سے باہر پردے کے احکامات سورہ احزاب کی ان آیات کے اندر تفصیل سے آئے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ نامحرم شخص سے نرمی سے بات نہ کی جائے، عزت اور وقار سے گھر میں رہا جائے، باہر نکل کر دور جاہلیت کی طرح زیب و زینت کی نمائش نہ کی جائے، اور مردوں کے لیے نامحرم خواتین سے ضروری گفتگو پردے کی اوٹ سے کی جائے، جیسے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ امہات المؤمنین سے کچھ چیز چاہیے ہو تو وہ پردے کی اوٹ سے لیں۔ اسی طریقے سے خواتین گھر سے باہر نکلنے کی صورت میں چہرے پر چادر لٹکا لیا کریں۔ قرآن مجید میں جو الفاظ آتے ہیں اس چادر لٹکانے کو، وہ جلباب کے آتے ہیں، اور جلباب ایک ایسی بڑی چادر ہوتی ہے جس سے چہرہ بھی ڈھانپ لیا جاتا ہے۔ اسلامی معاشرے کی نمایاں خصوصیات جو زنا سے روکنے والی ہیں، گھر کے اندر پردے کے احکامات جو کہ سورہ نور کی ان آیات کے اندر درج ہیں، اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہوا جائے، اگر گھر میں داخلے کی اجازت نہ دی جائے تو لوٹ جانا چاہیے۔ مرد اور خواتین گھر میں بھی نگاہوں کو نیچا رکھیں، مرد اور خواتین کے سطر کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، خواتین گھروں میں اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رہا کریں، اور خواتین شوہروں، محرم مردوں اور جان پہچان کی خواتین کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی زیب و زینت ظاہر نہ کریں۔ پھر اس زنا کو روکنے کے لیے جو اسلامی معاشرے کی مزید خصوصیات ہیں کہ نکاح کو آسان کیا گیا ہے اسلام کے اندر، کہ بے جا رسومات کے سدباب کا ذریعہ ہو، جنسی جذبے میں ہیجان پیدا کرنے والے تمام امور پر پابندی، جیسے کہ شراب نوشی اور رقص و موسیقی اور فحش لٹریچر اور یہاں تصاویر اور ڈرامے وغیرہ۔ اور پھر جو اس کام کا ارتکاب کر لے تو اس کے لیے پھر جو سزائیں ہیں وہ بھی سخت قسم کی، کہ غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑوں کی سزا اور شادی شدہ کے لیے رجم۔ زنا کو فاحشہ یعنی بے حیائی کا محرک کہا گیا ہے، جو کہ در حقیقت ایمان کی ضد ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ الایمان بضع و سبعون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ ایمان کے 70 سے کچھ زائد حصے ہیں اور حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، اور جس سے ایمان چلا جاتا ہے اس سے حیا چلی جاتی ہے۔ اور اس کو برا راستہ قرار دیا گیا کیونکہ یہ خاندان کے اداروں کو دو طرح سے تباہ کرتا ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان اعتماد اور محبت کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، گھر میں سکون کی فضا باقی نہیں رہتی، اور والد کو اپنی اولاد کے حوالے سے شک ہو جاتا ہے، اس طرح وہ اولاد کی پرورش اور تربیت پر مناسب توجہ نہیں دیتا۔ اور اگر ان دونوں چیزوں کی مثال ہم نے دیکھنی ہو تو یورپ کے معاشرے ان چیزوں کی گواہی دیتے نظر آتے ہیں، جہاں گھر کا کانسیپٹ ختم ہو چکا ہے، گھر کا تصور ختم ہو چکا ہے، اور عورت میں اور مرد میں جو ایک اعتماد کا رشتہ موجود ہوتا ہے وہ وہاں موجود نہیں ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، اور قتل نہ کرو ایسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر جائز طریقے سے، یعنی شریعت کے حکم سے، اور جو شخص ناحق
قتل کر دیا گیا تو ہم نے اختیار دیا ہے اس کے وارث کو، بس اس کو چاہیے کہ قتل کا بدلہ لینے میں زیادتی نہ کرے، بے شک اس کی مدد کی گئی ہے۔ حرمت عزت کے بعد اب تک کی جتنی بات تھی وہ ساری کی ساری عزت کے حوالے سے تھی۔ اب حرمت جان کا ذکر ہے، یعنی تین چیزیں عام طور پر کسی بھی معاشرے میں اچھی سمجھی جاتی ہیں کہ کوئی معاشرہ اگر وہ عزت اور تکریم والا ہے، جس کی عزت، اس کی جان اور اس کا مال، یہ تین چیزیں اگر اس کو حفاظت حاصل ہے تو اس معاشرے کو حفاظت والا معاشرہ تصور کیا جاتا ہے۔ تو اسلامی معاشرے کے اندر حرمت عزت کے بعد اب حرمت جان کا ذکر آ رہا ہے کہ قتل ناحق تمدن کی جڑ پر تیشہ چلا دینے کے مترادف ہے کہ جب ایک انسان کا قتل کر دیا جائے ناحق تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا گیا، جیسے کہ سورہ مائدہ کے اندر بھی اسی طریقے سے آیا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا تو اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا۔ البتہ مندرجہ ذیل صورتوں میں کسی انسان کی جان لی جا سکتی ہے، اور یہ وہ صورتیں ہیں جو کہ ہم پہلے بھی جن کا مطالعہ کر چکے ہیں کہ شادی شدہ زانی کو سنسار کرنا، قاتل کی بطور قصاص جان لینا، وہ کافر جو کہ لڑائی پر آمادہ ہو اس کو قتل کرنا، گستاخ رسول یا اور کوئی انبیاء جو گزرے ہیں ان کی کسی کی شان میں گستاخی کرنے والا وہ اس کو قتل کرنا، اور اسلام سے مرتد ہونے والے کو قتل کرنا، اور رہزن یا اسلامی حکومت کے باغی کو قتل کرنا۔ یہ وہ 6 صورتیں ہیں جن کو مفسرین بتاتے ہیں کہ ان صورت میں کسی انسان کی جان لی جا سکتی ہے۔ قاتل کے بارے میں فیصلے کا اختیار مقتول کے ورثاء کو ہے کہ اس سے ان کے زخم پر مرہم کا سامان ہوتا ہے کہ آیا تو وہ وارث مقتول قاتل کو قتل کر دیں اور قصاص لے لیں، یا اس سے خون بہا مال لے لیں، تو ان کو ان دونوں کے لیے اختیار ہے کہ یا اس کو وہ معاف کر دیں۔ یہ تینوں صورتیں ان کے لیے موجود ہیں۔ قاتل کی جان لینے میں اسراف یعنی زیادتی کی ایک صورت، یعنی زیادتی کرنے سے منع کیا گیا ورثاء کے لیے کہ مقتول کے ورثاء تڑپا کر قاتل کو قتل کرتے کی کوشش کر جاتے ہیں انتقام کے جذبے میں۔ ایک صورت یہ بھی تھی کہ خون بہا لینے کے بعد بھی قاتل کی جان لے لی جاتی تھی، اس سے بھی منع کیا گیا۔ اور آج بعض اوقات قاتل کے ساتھ اس کے بے قصور عزیزوں یا ساتھیوں کی جان بھی لینے کا ظلم جاری ہے۔ کسی بھی صورت میں زیادتی کا اختیار وارثوں کے پاس موجود نہیں ہے، یا تو وہ معاف کر سکتے ہیں، یا وہ قصاص لے سکتے ہیں، اور یا پھر وہ دیت لے سکتے ہیں، اس کا خون بہا لے سکتے ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ مگر اس طور جو بہت بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنے شعور کو۔ عزت مال، حرمت عزت اور جان کے بعد اب حرمت مال کا ذکر شروع ہوتا ہے کہ یتیم کے مال پر بعض اوقات اس کے سرپرست ہیلوں بہانوں سے قبضہ کر لیتے ہیں، بعض اوقات یتیم بچوں کی ماؤں سے شادی کر کے یا یتیم لڑکیوں سے شادی کر کے ان کے مال پر قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ سورہ نساء کی ان آیات میں یتیموں کے مال کے حوالے سے تفصیلی ہدایات موجود ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ یتیموں کا مال مت کھاؤ، یتیم کے اچھے مال کو اپنے ردی مال سے مت بدلو، اگر عدل نہ کرنے کا اندیشہ ہو تو یتیم لڑکیوں یا یتیموں کی ماں سے نکاح مت کرو، یتیم کے مال کی حفاظت کرو جب تک کہ وہ سمجھدار نہ ہو جائیں، یتیم کی مال کی حفاظت کا معاوضہ نہ لو، البتہ اگر کوئی تنگ دست ہو تو مناسب حد تک لے سکتا ہے، جب یتیم سمجھدار ہو جائیں تو گواہوں کی موجودگی میں اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے۔ یتیموں کا اسی طریقے سے خیال رکھو جیسے تم اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کی تمنا کرو گے، اس صورت میں کہ اگر خدا نخواستہ تمہارا انتقال ہو جائے اور وہ یتیم ہو جائیں۔ جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور روز قیامت جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو یہ تفصیلی ہدایات یتیم کے مال کے حوالے سے ہیں۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور عہد کو پورا کرو
بلا شبہ عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایفائے عہد کے حوالے سے حکم انتہائی تاکیدی ہے اور اس کے بارے میں قیامت میں باس پرس ہوگی۔ اور ہم یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ معاہدے 3 طریقوں کے ہوتے ہیں۔ انسان اپنے آپ سے معاہدہ کرتا ہے، نیکی پر چلنے کا، گناہوں سے بچنے کا، اور اس طریقے سے بہت سارے معاہدات وہ اپنے آپ سے کرتا ہے۔ پھر انسان کے حقوق العباد اس دنیا میں رہتے ہوئے بندوں سے معاملات ہوتے ہیں اور ان سے ان کے معاہدے ہوتے ہیں، اور پھر انسان کا اللہ سے معاہدہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی اختیار کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اس نے عطا کی ہیں اس کے مطابق نہ صرف ان کا شکر ادا کرے گا بلکہ بندگی رب کے تقاضوں کو پورا کرے گا۔ مسلمان بننے کے بعد یہ بھی ایک ہر مسلمان کا اپنے اللہ سے وعدہ ہے۔ تو یہ تمام وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں کہ جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے اسے پورا نہ کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے۔ اور مسلم کی روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں، اگرچہ وہ روزے رکھے اور نماز پڑھے اور گمان رکھے کہ وہ مسلمان ہے۔ اس طرح ایک روزے رکھنے والا، نماز پڑھنے والا جو کہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہوگا، وہ بھی کسی درجے میں منافق ہو سکتا ہے اگر وہ یہ کام کرتا ہوا ہو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور پیمانہ پورا بھرو جب کوئی چیز ناپو، اور تولو ترازو کی سیدھی ڈنڈی کے ساتھ، یہ بہتر ہے، انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔ ایک اہم معاشرتی ہدایت کہ ناپ تول میں کمی نہ کی جائے۔ سورہ مطففین کی ابتدائی آیات میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے شدید وعید کا بیان ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو اس وقت ڈنڈی مارتے ہیں۔ وسیع ہدایت یہ ہے کہ انسان جس پیمانے کو اپنے لیے پسند کرے وہی پیمانہ دوسرے کے لیے بھی استعمال کرے۔ جیسے کہ ہم نے سورہ مطففین کی آیت کے بارے میں پڑھا کہ یہ لوگ جب لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں۔ تو انسان جس پیمانے سے لے اسی پیمانے سے دے بھی، اور انسان کو اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ سے لینے کی باری آتی ہے تو ہم سب کچھ لینے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن اس کی شکر گزاری کی اور اس کی بندگی رب ہونے کی جب باری آتی ہے تو اس میں ہم ڈنڈی مارتے ہیں، اور اس میں ہم اس طریقے سے اس کا شکر ادا نہیں کرتے اور اس بندگی رب کے تقاضے پورے نہیں کرتے، جبکہ لیتے وقت ہم سب کچھ لینے کی کوشش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، اور اس کے پیچھے مت لگو جس کا تمہیں علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور عقل ان سب کے استعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ انسان کا نظریہ اور عمل محض گمان یا تقلید کی بنیاد پر نہیں بلکہ علم اور ٹھوس دلائل کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اسلام نے انسان کو ایک طرف ایسے تمام اوہام کے خوف سے نجات دلا دی جس کی بنیاد محض گمان یا تخمینوں پر تھی، یعنی انسان کا عمل اور اس کا نظریہ صرف اور صرف گمان کی بنیاد پر یا تخمینوں کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس طرح کی جو اگزامپل ہیں جیسے کہ ستارہ شناسی، دس شناسی یا اس طرح کے اور اکلٹ سائنسز کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا اور ستارے کیا کہتے ہیں، ان چیزوں کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انسان کو پیروی علمی حقائق ہی کی کرنی چاہیے اور ان تمام نظریات یا خدشات کو اہمیت نہیں دینی چاہیے جو وہم گمان یا تخمینوں کی بنیاد پر ہوں۔ قرآن کی روح سے علم کے 2 اقسام ہیں، علم ہدایت یا علم وحی اور علم جدید، اور ان دونوں کا سیکھنا ضروری ہے۔ ہاں، علم ہدایت علم کی وہ روح ہے جس کے بغیر علم جدید نہ صحیح رخ پر آگے بڑھ سکتا ہے، نہ دنیا میں مفید ہو سکتا ہے اور نہ آخرت کے اعتبار سے رحمت بن سکتا ہے۔ یہ تبھی رحمت بن سکتا ہے یہ جدید علم جبکہ وہ علم ہدایت کی کے زیر اثر ہو اور اس کے نیچے رہتے ہوئے ہی پروان چڑھے۔
علم جدید کے ذریعے علم ہدایت یعنی قرآن کی زیادہ سے زیادہ معرفت حاصل ہوتی ہے، دور حاضر کے تقاضوں کا ساتھ دیا جا سکتا ہے، اور عصر حاضر کے مسائل کو سمجھ کر علم ہدایت کی روشنی میں ان کا حل پیش کیا جا سکتا ہے۔ علم کی اہمیت پر زور دینے کے بعد ان صلاحیتوں کا ذکر ہے جس سے ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ سماعت اور بصارت کے علاوہ یہاں فؤاد کا ذکر آیا ہے، جس کے معنی دل بھی کیے جاتے ہیں اور عقل بھی۔ جو صلاحیتیں دی گئی ہیں روز قیامت، ان کے بارے میں باس پرس ہوگی کہ انہیں استعمال کیا یا نہیں۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور زمین پر اکڑ کر مت چلو، بے شک تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور نہ پہاڑوں کی چوٹیوں کو پہنچ سکتے ہو۔ ہدایت دی گئی کہ انسان کسی بھی نعمت کے حصول پر نہ اترائے اور نہ ہی تکبر کرے۔ تکبر کی علامت یہ بھی ہے کہ انسان زمین پر زور سے پاؤں مارتا ہے یا گردن اکڑا کر اور سینہ تان کر چلتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ تکبر ایک ایسی صفت کہ یہ بندوں میں سخت ناپسند اور یہ رب کی پسندیدہ صفت ہے اپنے لیے۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ وہ امور ہیں جن کی برائی کا پہلو تمہارے رب کو ناپسند ہے۔ اب تک جتنے احکامات آئے ان سب میں ڈوز اور ڈونٹس پر عمل نہ کرنا رب کو پسند نہیں، جیسے کہ فرمایا گیا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب اچھا سلوک نہ کرنا تمہارے رب کو پسند نہیں۔ اکڑ کر مت چلو، تو اکڑ کر چلنا تمہارے رب کو پسند نہیں۔ اللہ پر ایمان رکھنے والوں کے لیے یہی دلیل حرف آخر ہے کہ یہ چیز اللہ کو پسند نہیں، کہ اس چیز کے اندر کوئی لاجک، کوئی اور چیز، کوئی فائدہ وہ اس کے اندر موجود ہو یا نہ ہو۔ ایمان رکھنے والوں کے لیے سب سے بڑی بات کہ اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم فرمایا ہے اور یہ چیز اللہ کو ناپسند ہے، اور اس چیز کو وہ چھوڑنے پر آمادہ ہو جائے۔ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب ہے دانائی کی باتوں میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہیں، اور اللہ کے سوا اور معبود نہ بناؤ ورنہ ڈال دیے جاؤ گے جہنم میں ملامت زدہ اور دھتکارے ہوئے ہو کر۔ فرمایا گیا کہ یہ تمام احکامات حکمت کا مظہر ہیں۔ بعض بزرگان دین نے حکمت سے مراد صرف حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم لی ہے، لیکن اس آیت کی روح سے قرآن میں بھی حکمت موجود ہے۔ پھر توحید کا ذکر ہے، اور یہاں توحید نظری اور توحید عملی دونوں کی طرف اشارہ ہے۔ توحید نظری وہ اللہ تعالیٰ پر عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کے جو تقاضے ہیں وہ توحید عملی کے اندر آتے ہیں۔ دونوں کی طرف اس آیت کے اندر اشارہ کیا گیا۔ اور شرف انسانیت کی بلندی یہ ہے کہ انسان اس حقیقت کو پا لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں۔ افاسفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا انکم لتقولون قولا عظیما۔ اے مشرکو، کیا تمہیں پسند کر لیا تمہارے رب نے بیٹوں کے لیے اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا؟ کچھ شک نہیں کہ تم کہتے ہو بہت بڑی بات۔ شرک فی ذات کا ذکر ہے، یعنی مخلوقات میں کسی کو خدا قرار دے دینا۔ اور شرک فی ذات اور شرک کی قسموں کے حوالے سے ہم تفصیلی پہلے حصے کے اندر بات کر چکے ہیں، جیسے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے شرک فی ذات میں اللہ کی طرف بیٹے منسوب کیے۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بیٹے قرار دیا۔ قریش نے دوسری طرف فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا۔ ان بالا گمراہ کن تصورات پر اللہ کے شدید غضب کا اظہار قرآن میں
بار بار بیان ہوا، اور اس مقام پر بھی بات کی گئی کہ یہ بہت ہی بڑی بات ہے جو اللہ تعالیٰ سے یہ منسوب کرتے ہیں. اور کتنی بڑی بات، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا. قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑے اس بات سے کہ لوگوں نے رحمان کے لیے بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کمانڈمنٹس پر عمل کرنے اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.